بحریہ کا اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہیں۔ ایک طرف فضاؤں میں گونجتی میزائلوں کی آواز ہے تو دوسری طرف خاموش سفارتکاری کا وہ جادو جس نے عالمی طاقتوں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے شور میں بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نیوی نے ایک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ پاک بحریہ کی جانب سے مقامی سطح پر تیار کردہ اینٹی شپ میزائل کا تجربہ محض ایک تجربہ نہیں بلکہ دشمن کے لیے پیغام تھا کہ ہماری سمندری حدود اب ناقابل تسخیر ہیں۔ ISPR کے مطابق اس میزائل نے دور فاصلے پر اپنے ہدف کو جس درستگی اور تیز رفتاری سے نشانہ بنایا وہ ہماری انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف کی موجودگی میں ہونے والا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ پاکستان اب ٹیکنالوجی کے اس مقام پر ہے جہاں ہم دفاع کے لیے کسی کے محتاج نہیں۔ دوستو، پاکستان کی جانب سے اس میزائل تجربے کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے اور اس پر کافی بات کی جا رہی ہے۔ ایک طرف پاکستان میزائل فائر کر رہا ہے تو دوسری طرف ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے اہم دورے پر ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خطے کی صورتحال انتہائی حساس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی متحرک ہیں۔ سعودی عرب، قطر، ترکیہ اور انطاکیہ ڈپلومیسی فورم یہ کوئی عام دورے نہیں ہیں۔ تجزیہ کار اسے اسلام آباد ایکارڈ کی تیاری کا پہلا مرحلہ قرار دے رہے ہیں۔ یعنی اب جو ملاقاتیں ہوں گی، جو فوٹو سیشن ہوں گے، وہ محض رسمی نہیں ہوں گے بلکہ ان کے پیچھے ایک بڑا بیک گراؤنڈ معاہدہ طے پا چکا ہوگا۔ دوستو، آج دنیا پوچھ رہی ہے کہ پاکستان یہ سب کیسے کر لیتا ہے، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو امریکہ کا دوست بھی ہے اور چین کا آئرن برادر بھی، جس کے روس سے بھی تعلقات ہیں اور وہ یوکرین سے بھی گندم خریدتا ہے۔ ہمارے تعلقات سعودی عرب سے برادرانہ ہیں تو ایران کے ساتھ بھی صدیوں پرانی دوستی کا رشتہ ہے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران جب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر صاف لفظوں میں بتا دیا کہ ثالث صرف پاکستان ہے۔ Places they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators. اور یہ جنگ بندی بھی پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ مذاکرات کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ دوستو، پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف جنگ لڑنا جانتا ہے، نہ صرف جنگ جیتنا جانتا ہے، بلکہ اگر دنیا کی بقا کی بات کی جائے تو پاکستان جنگ رکوانا بھی جانتا ہے۔ ہم نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ ایک طرف اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے اور دوسری طرف عالمی امن کے لیے وہ کردار ادا کیا جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک نہ کر سکے۔ آج کا پاکستان صرف ایک ریاست نہیں بلکہ ایک طاقتور ثالث بن کر ابھرا ہے۔ میزائل کا کامیاب تجربہ ہماری طاقت کا اظہار ہے اور تہران سے انطالیہ تک پھیلی ہماری سفارتکاری ہماری دانش مندی کا ثبوت۔ اس ویڈیو میں ہم سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ ایران کے علاوہ خطے کی صورتحال پر بات کریں گے کہ کیا اسلام آباد ایکارڈ دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ آپ کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ ایران کی۔ بدھ کی رات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جنگی وردی میں تہران میں اترے اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ اس خبر میں وہ سب کچھ ہے جو سفارتکاری کی نصابی کتابوں میں نہیں ملتا۔ ایک فوجی سربراہ، دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت کا آرمی چیف ایسے ملک کی فضائی حدود میں داخل ہوا جس پر بیک وقت دو ایٹمی طاقتیں حملہ آور ہیں، جس کا سپریم لیڈر مارا جا چکا ہے، جس کے فوجی سربراہ مارے جا چکے ہیں، جس کا نیا رہبر زخمی اور زیر زمین ہے، جس کی فضائی حدود میں امریکی اور اسرائیلی طیارے گشت کرتے ہیں۔ اس فضائی حدود میں پاکستان کا فیلڈ مارشل کیموفلیج وردی میں اترا ہے۔ کیا ایسا پہلے کبھی ہوا؟ جی ہاں، بہت کم موقعوں پر ایسے مناظر دیکھنے کو ملے۔ 1943 میں ونسٹن چرچل جنگ کے عین دوران ماسکو گیا تھا۔ جرمن فضائیہ مشرقی محاذ پر بم گرا رہی تھی، سوویت یونین لڑ رہی تھی۔ چرچل نے خطرہ مول لیا کیونکہ پیغام ذاتی طور پر پہنچانا تھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ طیارے میں مصر سے ماسکو گیا۔ راستے میں جرمن لڑاکا طیاروں کا خطرہ تھا مگر گیا کیونکہ اسٹالن کو بتانا تھا دوسرا محاذ کھولیں گے۔ اعتماد سازی کے لیے جسمانی موجودگی ضروری تھی، خط سے نہیں ہوتی تھی، صرف آمنے سامنے بیٹھ کر ہوتی تھی۔ آج عاصم منیر نے وہی کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایران پر حقیقی جنگ ہو رہی ہے، فرضی نہیں، تکنیکی نہیں، حقیقی بم گر رہے ہیں، حقیقی لوگ مر رہے ہیں۔ ایرانی فضائی حدود امریکی اور اسرائیلی نشانے پر ہے اور اس فضائی حدود میں پاکستان کا فیلڈ مارشل داخل ہوا ہے۔ دورہ براڈ کاسٹ ہوا ہے، تصویریں اتری ہیں اور یہ سب واضح پیغام ہیں۔ جنرل عاصم منیر جنگی لباس میں تہران پہنچے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 11 اپریل کو اسلام آباد میں
ایرانیوں کا استقبال بھی جنگی وردی میں کیا تھا اور 12 اپریل کو جے ڈی وینس سے ملاقات سول سوٹ میں کی تھی۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا کہ وردی پہن کر ایران کو پیغام دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہیں امریکیوں کو بتا دیا کہ ہم آپ کے لیے صرف ثالث، سہولت کار یا میزبان ہیں، اس سے زیادہ کی ہم سے کوئی امید مت رکھیں۔ دوستو، اس وقت ایران کی قیادت زیر زمین ہے، مشتبہ خامنہئی عوام کے سامنے نہیں آ سکتے۔ اس ماحول میں ایرانی قیادت کے لیے کسی سے ملنا خود میں خطرہ ہے۔ ہر ملاقات ممکنہ لیک ہے، ہر لیک ممکنہ ہدف بنانے کا ذریعہ ہے، مگر پاکستانی فیلڈ مارشل تہران گئے۔ اس دورے کا مطلب ہے جب تک میں آپ کی سرزمین پر ہوں آپ محفوظ ہیں، کوئی اسرائیلی یا امریکی حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر حملہ ہوا تو پاکستان کا فیلڈ مارشل بھی نشانے پر ہوگا، اور دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت کے فوجی سربراہ کو نشانہ بنانا وہ ریڈ لائن ہے جو کوئی عبور نہیں کرے گا۔ ایرانی قیادت بھی جانتی ہے کہ جب تک پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایرانی سرزمین پر ہیں اس وقت تک کوئی میزائل نہیں آئے گا، ایران پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی پروٹوکول کے مطابق کسی ملک کا فوجی سربراہ کسی ایسے ملک کا دورہ نہیں کرتا جو فعال جنگ میں ہو۔ وجوہات واضح ہیں، سیکیورٹی خطرہ، غیر جانبداری پر سوال اور حملہ آور فریق کو اشتعال، مگر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ سب پروٹوکول توڑ دیے ہیں، کیونکہ پروٹوکول عام حالات کے لیے ہوتے ہیں اور یہ عام حالات نہیں ہیں۔ سفارتکاری میں ایک اصول ہے جو نصابی کتابوں میں نہیں لکھا مگر ہر تجربہ کار سفارتکار جانتا ہے۔ جب آپ ثالث ہوں اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر دو آپس میں دشمنوں میں سے کسی ایک دشمن کے گھر جائیں تو آپ ثالث نہیں رہتے، آپ ضامن بن جاتے ہیں۔ پاکستان جو کچھ کر کے دکھا رہا ہے اس سب کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ آج جنرل عاصم منیر ضامن بن گئے ہیں، پاکستان ضامن بن گیا ہے، اسلام آباد پروسیس ضامن بن گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھی خبر ہے۔ اب اللہ کرے یہ اسلام آباد ایکارڈ باقاعدہ ایک معاہدے کی شکل اختیار کرے اور اس کے ثمرات پاکستانی عوام تک پہنچیں۔ ناظرین، جب دو دشمنوں کے درمیان آگ لگی ہو تو اس آگ میں کود کر صلح کروانے کے لیے صرف جذبہ نہیں بلکہ جگرا چاہیے ہوتا ہے۔ آج پاکستان نے وہی جگرا دکھایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنگی وردی میں تہران کی سرزمین پر قدم رکھنا محض ایک دورہ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا جغرافیائی اعلان ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اب صرف خطوں کے جوڑنے والی سڑک نہیں رہا بلکہ یہ وہ ضامن بن چکا ہے جس کی موجودگی میں بڑی طاقتیں بھی اپنے ہتھیار روکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف ہماری دفاعی ٹیکنالوجی کے شاہکار وہ اینٹی شپ میزائل ہے جس نے سمندروں کے پہرے داروں کو چونکا دیا، اور دوسری طرف تہران کی گلیوں میں گونجتی ہماری سفارتکاری ہے جس نے ثابت کر دیا کہ پاکستان امن کا علمبردار ہے۔ دوستو، اسلام آباد ایکارڈ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ اس نئے عالمی نظام یا نیو ورلڈ آرڈر کی بنیاد ہو سکتی ہے جہاں پاکستان ایک مضبوط ستون بن کر ابھر رہا ہے۔ وہ پاکستان جو امریکہ کا بھی مخاطب ہے، چین کا بھی ہمراز ہے اور امت مسلمہ کا بکھرے ہوئے مہروں کو یکجا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اب دعا یہی ہے کہ یہ اسلام آباد پروسیس اپنی منطقی منزل تک پہنچے تاکہ نہ صرف خطے میں بارود کی بو ختم ہو بلکہ اس امن کے ثمرات پاکستان کے عام آدمی کی زندگی میں خوشحالی بن کر اتریں، کیونکہ جب ریاست کا قد بڑھتا ہے تو قوم کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ پاکستان کی اس عظیم سفارتی کامیابی اور بدلتی ہوئی عالمی صورتحال پر ہماری نظر برقرار ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اسلام آباد ایکارڈ واقعی دنیا کا نقشہ بدل دے گا؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔